نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے وضو کے مسائل میں اور غسل کے مسائل میں ہم آپ کو ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری وہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی ترتیب، نماز کے احکامات اور نماز کے مسائل اور نماز کی اہمیت و افادیت۔ ناظرین کرام، نماز ہمارے ایمان کی پہچان ہے اور نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ حکم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ اتنا محبوب عمل کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ فرمایا مومن کی معراج نماز ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے پہچانو۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت و پہچان بھی حاصل ہوتی ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ کا قرب اور حضوری نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ سجدے کی کیفیت پر یہی لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھتا ہے تو گویا یوں ہے کہ جیسے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور اس کا جو ادا کرنے کا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ محبوب فرمان ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ایسے طریقے پر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ حضوری اور اللہ کے دیدار، اللہ کی معرفت نماز کے اندر ہے۔ اس لیے مومن کو اس کا پابند کیا گیا کہ جب تم صاحب اولاد بن جاؤ، تمہارے گھر میں اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، تو فرمایا جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، ان کو نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان کو لے کر جاؤ، اگر نماز میں سستی کریں تو ان کے اوپر سختی کرو۔ کیوں کہ ایک بنیادی عمل نماز ہی ہے جو اللہ اور بندے کو آپس میں ملاتی ہے۔ نماز ہی ہے جو بندے کو اللہ سے انعامات لینے کا مستحق بناتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اتنا محبوب عمل، اتنا پیارا عمل، اور پھر اس عمل کے مسائل سے ہم واقف نہ ہوں، اتنے محبوب عمل جس کو نماز کہتے ہیں، اس کے طریقوں سے ہم واقف نہ ہوں، اس کے فرائض و واجبات سے ہم واقف نہ ہوں، اس کے مفسدات سے ہم واقف نہ ہوں، اس کی سنتوں سے ہم واقف نہ ہوں، تو پھر یہ امتی ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ایسا علم اور اتنا علم ہم پر لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے کہ جس سے ہمیں ان مسائل سے آگاہی حاصل ہو، حرام حلال کی ہمیں تمیز حاصل ہو، اور احکامات کا ہمیں علم ہو جائے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کون سی چیزیں فرض فرمائی ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ کے احکامات میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لازم کردہ اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں فرض ہمارے اوپر کیے گئے ہیں احکامات، ان میں سر فہرست حکم نماز کا ہے، اور نماز ہی واحد ایک راستہ ہے جو اللہ کی رضا کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی اس گفتگو کے ذریعے ہم جو ہے وہ نماز کے مسائل کو سیکھیں اور خود بھی اس کو سیکھیں، تاکہ اور ہم آگے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور جتنا نماز کے مسائل سے ہم واقف ہوں گے
اتنی ہی نماز جو ہے وہ ہم احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ نماز کے طریقوں کو سیکھ کر پڑھنا، اور نماز کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جن کو فرائض کا درجہ حاصل ہے، فرائض کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر کل ناظرین کرام جو ہے فرائض نماز میں تقریباً یہ نماز کے فرائض کی جو تعداد ہے فرمایا کہ 14 ہیں جو نماز کے فرائض ہیں، جن میں کچھ ایسے فرائض ہیں جو نماز سے خارج ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نماز کے اندر داخل ہیں۔ تو ہم ترتیب وار انشاءاللہ مختصراً آپ کو عرض کرتے چلیں، بتا دیں کہ فرائض نماز میں سب سے پہلی جو چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے بدن کا پاک ہونا، اور اس کے اوپر ہم مکمل تفصیل سے ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ وضو کی اور غسل کی جو ہے وہ مختلف ویڈیوز ہماری آ چکی ہیں۔ بدن کا پاک ہونا، اور نمبر 2 ہے کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمبر 3 ہے جو ہے وہ ستر کا ڈھکے ہوا ہونا۔ ایسے جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے، ان کا چھپانا یہ نماز کے فرض میں شامل ہے، اور اگر وہ جسم جو ہے وہ ستر چھپا ہوا ہو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جس میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ چہرے اور ہتھیلی اور قدموں کے علاوہ باقی جتنا بھی جسم ہے اس کا جو ہے وہ ستر چھپانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ جس جگہ پر آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو جگہ کے پاک ہونے کی شرط جو ہے وہ یقیناً اور جگہ پر بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، کیونکہ اللہ کی محبوب جگہ ہے اور سب سے مقدس جگہ ہے۔ تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اور 5واں جو ہے فرض ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کیونکہ وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی، اور وقت گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر وقت ٹال کے پڑھیں گے تو قضا ہوگی، اس کے اوپر ثواب نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر قضا کی ہے تو اس کے اوپر سزا بھی ملے گی۔ ہاں جی، تو فائدہ یہ ہے کہ وقت پر اس کو پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے صاف حکم فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو نماز کا وقت ہونا، اور چھٹا فرض یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو، کیونکہ عبادت کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے۔ اور 7واں نمبر یہ ہے کہ نماز کی نیت ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اور 8ویں یہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ یہ جو ہے وہ 7ویں سے نماز کی جو نیت ہے، یہاں سے نماز کے اندر کے فرائض کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو نماز کے اندر کے فرائض میں پہلا فرض ہے نماز کی نیت کرنا، دوسرا یہ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھنا۔ کوئی اگر اللہ اکبر نہیں کہتا ویسے آ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور پھر 9واں جو ہے فرض ہے وہ قیام یعنی کھڑا ہونا، اور 10واں فرض ہے قرات یعنی سورت قرآن مجید کی کوئی ایک سورت پڑھنا، یا ایک آیت ایسی پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ فرض کے اندر شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز کا رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، اگر رکوع نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سجدہ کرنا، اور قاعدہ اخیرہ یعنی آخری اتحیات پر بیٹھنا، یہ جو ناظرین کرام، اور نماز کو ختم کرنا ارادے کے ساتھ، جس کو ہم سلام کہتے ہیں، سلام جو ہے وہ نماز سے نکلنا، یہ وہ فرائض ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نماز سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فرض ادا کریں گے تو نماز مکمل ہوگی۔ اگر ان فرائض میں سے، فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کمی ہو جائے یا چھوٹ جائیں تو اس سے عبادت کا جو ہے وہ وجود ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ نماز کے فرائض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں پایا جائے گا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور ناظرین کرام، اس طرح نماز کے اندر کچھ واجبات بھی ہیں، اور واجب وہ ہیں کہ جن کا
نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اگر فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا ہی نہیں۔ اور واجب وہ ہے نماز کے اندر کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ان میں کوئی چھوٹ جائے تو اس کی متبادل ایک صورت ہے کہ سجدہ سہو کی شکل کے اندر اس کا جو ہے وہ متبادل پورا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر کوئی چیز واجب ہے اور آپ سے وہ چھوٹ گئی، آپ بھول گئے، تو اس کا ایک نعم البدل موجود ہے جس کو آپ جو ہے وہ نماز کے اندر پورا کر سکتے ہیں۔ تو واجبات نماز کی تفصیل میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں کہ نماز کے واجبات میں سب سے پہلا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ الحمد شریف کا پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں ہے، واجب ہے نماز کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت ملانا، اور تیسرا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، اور چوتھا الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یعنی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اور پانچواں رکوع کر کے سیدھے کھڑے ہونا،